اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 سے دیکھیں گے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما کس چیز نے، غرہ دھوکے میں ڈالا، کا تجھ کو، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو، بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت ڈانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں، فریب میں رکھا، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے غفلت میں ڈال دیا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے بہکا دیا ہے کہ تو اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کفر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اس میں رب کا ذکر آیا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، جو تجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تو یعنی اس کے ساتھ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب نافرمانی پر اتر آیا ہے۔ اس رب کی طرف دیکھ، اس کے کتنے احسان ہیں تجھ پر۔ اس نے تجھے وجود بخشا، اس نے تجھے عقل اور فہم عطا کی، اور اس نے بس تجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اسباب حیات بھی تیرے لیے اس نے مہیا کیے۔ یہ سورج اور چاند کس کے لیے ہے؟ یہ زمین کو ہموار کس نے کیا ہے کہ تو آج زمین پر بڑی آسانی سے چلتا پھرتا ہے؟ تو یہ زمین کو کس نے پیدا کیا تیرے لیے؟ تو اس آسمان کے نیچے بے خوف ہو کر چلتا ہے، تو اس آسمان کو مضبوط سہارا کس نے بنایا؟ ذرا دیکھ تو صحیح کہ کتنے اس رب کے احسانات ہیں تجھ پر۔ تیرے لیے کھانے کے انتظامات کیے، تیرے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، اور تیرا کیا رویہ ہے کہ اس مالک سے، اس رب سے تو اس کے آگے معصیت یعنی نافرمانی کے کام تو کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ڈانٹ بھی ہے اور ساتھ میں ایک احساس بھی دلایا گیا ہے انسان کو۔ واقعی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنی احسانات ہیں ہم پر، اور ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنی ساری چیزیں ہمیں دی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دن میں 5 وقت نماز کے لیے آواز دی جاتی ہے کہ آؤ اپنی کامیابی کی طرف، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو ہم سب جائزہ لے، دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے فریب میں ہم آ کر، جس کے دھوکے میں ہم آ کر اپنے رب کو ہم بھول چکے ہیں۔ فور شیور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں اپنے رب کے سامنے جھکنے سے روک رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی فریب اور دھوکے کی چیز ہوگی جس کی وجہ سے ہم نافرمانی بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں احساس دلایا یعنی انسان کو کہ اے انسان، اور اس میں سب شامل ہے، اے انسان یعنی تجھے کس طرح یہ زیب دیتا ہے، وہ جو تجھے کھلاتا ہے، وہ جو تجھے پلاتا ہے، وہ جس نے تیرے لیے سارے انتظامات کیے۔ نیکسٹ آیت میں بھی دیکھیں آپ، الذی، وہ جس نے، خلقک، پیدا کیا تجھ کو۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ آج جو اتنے دھڑلے سے نافرمانیاں کرتا ہے، آج اتنے دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یاد رکھ کہ وہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا کر کے کس طرح پیدا کیا، فسواک، پھر درست کیا، تجھ کو درست بنایا۔ کس طرح سے درست بنایا؟ یعنی اگر انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، ایک کامل انسان بنایا، تو وہ پھر سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے پاس فہم اور عقل بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ تجھے پیدا بھی کیا، تجھے دیکھنے سننے والا بنایا، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اگر ٹھیک ٹھاک نہ بناتا تو کیا کرتے؟ اور فعدلک، پھر برابر کیا تجھ کو، اور جب تجھے پیدا کیا، تجھے بنایا، تو تجھے بالکل برابر بنایا، تیرے دونوں ہاتھ اور پیر برابر ہے۔
آنکھ اور کان اللہ تعالیٰ نے برابر بنائے، ٹھیک ٹھاک بنائے۔ اگر ایک ہاتھ چھوٹا اور ایک ہاتھ لمبا ہوتا، ایک آنکھ چھوٹی ہوتی اور ایک آنکھ بڑی ہوتی تو کتنے عجیب سے لگتے، کتنے بدصورت لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کر کے تیری ساری ضروریات کا بھی انتظام کیا اور اتنی خوبصورت تجھے پیدا کیا، اتنا حسین اور جمیل تجھے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کسی بھی شکل میں پیدا کر دیتا۔ جیسے نیکسٹ آیت میں ذکر آیا ہے، آیت نمبر 8 میں، فی ای صورت، جس شکل میں، ما شاء، جو اس نے چاہا، رکبک، جوڑ دیا تجھ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یعنی ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ تجھے یا تو باپ جیسی شکل یا ماں جیسی یا ماموں جیسی یا چاچا جیسی شکل تجھے عطا فرمائی۔ اسی لیے ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ماموں کی شکل سے اس کی شکل ملتی جلتی ہے، کبھی چاچا کی شکل سے، کبھی ماں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں، جس صورت میں چاہا اسے جوڑ دیا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے تجھے ایک بہت ہی خوبصورت شکل عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کسی جانور کی شکل میں پیدا فرما دیتا، کوئی جانور کی شکل اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ کتنے نہیں جانور ہم دیکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتے کی شکل میں پیدا کر دیتا، خنزیر کی شکل میں پیدا کر دیتا، چھپکلی کی شکل میں پیدا کر دیتا، یا وہ زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا کر دیتا، یا چینٹیوں کی شکل میں پیدا کر دیتا کہ ہر کوئی اپنے پیر تلے روندتے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے تجھے ایک خوبصورت یعنی حسین اور جمیل اور شکل عطا فرمائی تجھے، اور تو آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے؟ اتنی بڑی غداری، اتنی بڑی بے وفائی کہ وہ رب جو تیرا مالک ہے، جو تیرا خالق ہے، جس نے تیرے لیے ہر چیزوں کے انتظام کیے، اتنی اچھی تجھے شکل اور صورت دی، اور تو آگے بڑھ کے اس رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو واقعی دیکھیں کیسی یہ یعنی ایک احساس دلاتی ہے، کہ ضمیر کو جگاتی ہے کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرے دیکھیں نافرمانی کس طرح سے، اگر ہم اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو ہم بھی کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ الگ الگ نام اور الگ الگ چیزوں کے ذریعے ہم بہانے بنا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کسی کے پاس جیسے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا یہاں پر کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے بہکا دیا یا فریب میں ڈالا یا دھوکہ دیا، تو کوئی تو جوانی کے دھوکے میں ہے، جوانی نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے کہ بھئی مزے کرو، جوانی بار بار تھوڑے ہی نہ ملتی ہے، بڑھاپے میں آئیں گے تو تب انشاءاللہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، قرآن کی طرف آ جائیں گے، اب تو جوان ہیں، جوانی کے دھوکے میں ہیں۔ اور کچھ رشتہ داروں کی محبت کی رشتہ داری کی محبت جو ہے وہ محبت ان کو دھوکے میں ڈالے رکھی ہے، اس محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اس قدر اس دھوکے میں ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے یہ رشتہ دار ناراض نہ ہو۔ اب ان کو منانے میں، ان کو خوش رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی کے کام بھی ہوتے ہیں، نافرمانی کے بھی کام ہوتے ہیں تو کر لیں گے، بس یہ رشتہ دار ہم سے خفا نہ ہو، یہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو رشتہ داروں کے دھوکے میں بھی، فریب میں بھی ہے لوگ۔ اور کئی لوگ آپ دیکھیں سوشل میڈیا، اس میں غرق ہو کر کتنے نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں، اس کے فریب میں بھی آ کر کتنی نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں، کہیں مصروفیات کا بہانہ، کہیں فیشن کا۔ آج کل فیشن کا کس قدر دور ہے کہ فیشن کے چکا چوند میں آ کے دنیا میں یعنی یہ چیز بھی اتنے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے کہ ایک مسلمہ بھول گئی ہے کہ حیا کیا ہوتی ہے، حجاب کیا ہے نہیں پتہ، بس فیشن کی چکا چوند میں بس بھاگے جا رہے ہیں، اتنے وہ اس فریب میں دھوکے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال ہے، جوانی کا بڑا ہمیں خیال ہے، رشتہ داروں کا بڑا ہمیں لحاظ ہے، ہمیں سوشل میڈیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اولاد کے لیے ہے، اولاد کے لیے بھی دیکھیں یہ بھی کیسا فریب ہے کہ اولاد کو بس خوش رکھنے کے لیے کہ بچے خوش رہیں، ان کا مستقبل سدھر جائے، ان کو کوئی کمی نہ ہو، ان کے لیے ان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ بس بچوں کے ساتھ
اچھا ہو، بچوں کو کوئی چیز کی کمی نہ ہو، اور ان کی وہ خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے سود تک لے لیتے ہیں، لیکن اس پہ بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حرام سے کمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے انسان جو ایک فریب میں ہے، یعنی جس چیز نے اس کو بہکا دیا ہے، اس کی وجہ سے کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، کتنی نافرمانیاں ہم سب سے ہو رہی ہیں۔ نمازوں میں پابندی نہیں ہے، جانتے بوجھتے پھر بھی آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، جانتے بوجھتے پھر بھی سود پر پیسے لیے جا رہے ہیں، حجاب کا، حیا کا کوئی نہیں خیال۔ گانے بجانوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ایسا نہیں کہ جہاں بنا گانے بجانے کے کوئی خوشی کے موقع کو کمپلیٹ ہی نہیں کرتے، اس کے بنا لگتا ہے کہ یہ بھائی چیز ادھوری ہے۔ گانے بجانوں کے ساتھ کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے۔ یہ کیسا فریب ہے، کیسا دھوکہ ہے کہ رب کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی حاجتیں مانگ رہے۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، اتنی خوبصورت تمہیں شکل دی، اس کو چھوڑ کر تم جا کر کسی اور سے فریادیں کرتے ہو، اور اپنے مشکلات کو دور کرنے کے لیے جادو ٹونے کے علاج کرتے ہو۔ دیکھیں کتنی ساری نافرمانیوں کے کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ڈانٹ پلائی ہے، اس میں ایک ڈانٹ ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا؟ دیکھیں، ہر کوئی دیکھیں، وقت ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں بہک گئی ہوں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دھوکے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ دھوکہ اور فریب سے ہمیں نکل آنا ہے، اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس کی عبادت کے لیے ہمیں دی ہے۔ اور دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر اس نے بنایا، تو یہ شکلیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس پہ ایک غور و فکر کا ایک پہلو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رشتوں کے لیے نکلتے ہیں، اور رشتوں کے لیے نکلتے ہیں جب تو اس لڑکی کو دیکھ کر آ کر اتنی باتیں بناتے ہیں کہ اس کا رنگ کم ہے، اس کی ناک اس طرح ہے، آنکھ اس کے چھوٹے ہے، خد اس کا اس طرح ہے۔ تو کیا وہ لڑکی نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ اس لڑکی میں عیب نکالنا اس کے رنگ پر، اس کے ناک پر، اس کے کان پر، تو یہ کس پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کس سے یہ آپ گلا کریں کہ اس کو صحیح نہیں بنایا؟ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پتہ نہیں ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کی جو اصل خوبصورتی ہے، اس کی حیا ہے، اس کے اخلاق ہے، اس کے دین ہے، اس کی تو ہمیں کوئی نہیں فکر۔ بس جو خوبصورت نظر آتا ہے اسی خوبصورتی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو کسی کو نام نہ رکھیں، کسی پر عیب نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بتا دیا کہ انسان ذرا غور و فکر کرے، انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، واقعی ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں نافرمانیاں کر لیتی ہوں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ان چیزوں سے رک جائیں اور اپنے رب کے ساتھ نافرمانی نہ کریں، انکار نہ کریں، اس کی کوئی بھی حکم کا، کوئی بھی آیت کا انکار نہ کریں۔ اب نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 9 میں، کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، جزا و سزا کو۔ اصل تمہارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ تم روز جزا کو، یعنی کون سا دن؟ جو روز جزا کا دن ہے، تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی اپنے رب کی تم نافرمانی اسی لیے کرتے ہو کہ تمہارا آخرت کے دن پر، اور وہ اس طرح سے تمہارا یقین نہیں ہے، تم اس کی تکذیب کرتے ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو، تمہارا یقین ہی نہیں ہے آخرت کے دن پر، اسی وجہ سے تم نافرمانی کرتے ہو۔ تو ذرا ہم بھی تو دیکھ لیں، اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم یوم آخرت پر، جزا و سزا کے دن کو ہم جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں، صحیح ہے نا؟ ہمارا پورا ایمان ہے کہ ایک جزا و سزا کا دن ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس پر یقین ہونا ہے اس طرح سے ہم یقین نہیں کرتے، جس طرح سے اس پر ایمان ہونا ہے اس دن پر، اس طرح سے ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر واقعی ہمارا ایمان پکا ہو کہ ایک جزا اور سزا کا دن ہے، میرا حساب لیا جائے گا، میری پکڑ ہوگی،
مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر یہ پکا یقین ہونا دل سے، پکا یقین، تو پھر کبھی یہ زبان خینچی کی طرح نہ چلے، کبھی پھر یہ زبان سے اللہ کے بندوں کے دلوں کو چھلنی نہ کرتے ہم۔ اگر واقعی جزا اور سزا کے دن کا پکا یقین ہوتا نا تو کبھی نمازوں میں کاہلی اور سستی نہ ہو ہماری۔ اگر پکا یقین ہو تو ہماری نمازوں میں خشوع اور پابندی ضرور ہوگی۔ اگر پکا یقین ہو جزا اور یوم جزا کا کہ ایک دن آنے والا ہے آخرت میں جزا اور حساب لیا جائے گا، تو کبھی پھر کوئی بیوی اپنے میاں کی نافرمانی نہ کرے، کوئی پھر سود کے ذریعے اپنے ضروریات کو پھر کبھی پورا نہ کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں یہاں لوں گی سود تو وہاں میری پکڑ ہوگی، وہاں پہ پھر میرا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ آخرت کا یقین پکا ہونا تو پھر زندگیوں میں سے جھوٹ، بے ایمانی، غیبت، چغلیاں یہ سب نہ ہوتی ہماری زندگیوں میں۔ اگر یہ دن کا یقین ہم میں ہو تو کبھی ہم اولاد میں ناانصافی نہ کریں، کبھی ہم وراثت میں بہنوں کا حق نہ کھائیں، اور پھر اگر یہ یقین پکا ہونا تو پھر زندگی ایسے گزارتے کہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے، ہر ایک کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ میرا حساب اس پر لیا جائے گا، کیا یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آج ہم بے باک زندگی گزار رہے ہیں، جو مرضی چاہے کہہ دیتے ہیں، جو مرضی چاہے کر لیتے ہیں، جہاں مرضی چاہے چلے جاتے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی اپنا خود محاسبہ کرے ہم بالکل نہیں کرتے، بس زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آخرت کا یقین ہو تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں گے۔ اب آگے کی آیات میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 10، اور انا بے شک علیکم تم پر لحافظین نگرانی، البتہ نگرانی کرنے والے ہیں، نگران ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر کیے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے آیت 10، 11 اور 12، ان 3 آیات میں فرشتوں کی 4 صفات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ لحافظین، وہ نگرانی کرنے والے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ مقرر کیا ہے وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور ایک ایک ہماری نقل و حرکت پر ان کی نظر ہے، ایک ایک حرکت پر۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر اس کو تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں، اگر ہم کہیں ہو کوئی مجلس میں یا کہیں ہم بازار میں ہو اور دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ ہو، ایک ایسا شخص ہو کہ جو مسلسل آپ کو دیکھے جا رہا ہو، آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہو، تو اس کا اس طرح سے دیکھنا، ایک ایک حرکت پہ ہماری نظر رکھنا، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں بے چین کر دیتا ہے، اور وہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی کام صحیح سے نہیں ہو پاتا۔ تو جب یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے، تو تھوڑے سے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم ہے کہ یہ فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اگر ہم اگر یہ دیکھ سکتے کہ فرشتے ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو شاید ہم بھی بے چین رہیں، اور ہو سکتا ہے کئی سارے گناہ کے کام ہم نہ کریں کیونکہ پتہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو دیکھیں یہاں ایک ان کی پہلی صفت کیا بتائی کہ وہ نگرانی کرنے والے ہیں، وہ نگہبان ہیں، وہ ایک ایک ہماری حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں ان کی اور 2 صفات بتائی گئی ہے، کرامن، وہ بزرگ ہے، محترم ہے، وہ معزز ہے، کاتبین لکھنے والے ہیں، اور کرامن یعنی ایسے معزز لکھنے والے ہیں، اتنے شریف ہے، اتنے محترم ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اسے بڑی بخوبی ایمانداری سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے اسے وہ کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ اپنے کام میں کوئی نہیں کوتاہی کرتے کہ کچھ لکھا کچھ نہیں لکھا، بالکل نہیں، بلکہ یہ آتا ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہیں کہ یہاں کچھ منہ سے نکلا اور فوراً اسے لکھ لیں، اتنے تیار وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور حاضر بھی ہے اور تیار بھی ہے، اور بالکل وہی لکھتے ہیں، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو کچھ لکھ دیا۔ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا، اگر آپ کے اوپر کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو آپ اپنے حق میں بات کروانے کے لیے رشوت دے دیتے ہیں، کچھ دے دلا کر اپنے حق میں بات کروا لیتے ہیں، لیکن یہ ایسے کرامن کاتبین ہے کہ نہ تو آپ ان کو کوئی رشوت دے سکتے ہیں، نہ تو آپ ان کو کوئی اپنے حق میں بات لکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، تو یہ اپنے کام میں ذری نہیں خیانت کرتے،
یہ بالکل لکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں، یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، اور کاتبین یہ لکھ بھی رہے ہیں، یہ ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہے۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، دیکھیں صرف ارادہ بھی کیا نہیں، ٹھیک ہے، نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق پھر وہ اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کے ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس نے کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق پھر وہ کوئی اپنی برائی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ ابھی بندے نے صرف ارادہ کیا، صرف ارادہ، اس ارادے پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو دیکھیں 10 سے لے کے 700 سے لے کے اس سے بھی کہیں گناہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم دیکھیں، برائی کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اگر برائی نہیں کرتے تو اس پہ ایک اجر عطا فرما رہے ہیں، اور برائی کرتا ہے تو بس صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور لیکن نیکی اگر کرے تو 10 سے لے کے 700 سے لے کے اس سے بھی زیادہ۔ تو الحمدللہ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا ہمیں اچھے اچھے ارادے کرنے چاہیے، نیکیوں کے اچھے ارادے اور نیت رکھنی چاہیے، کیونکہ صرف ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما رہا ہے۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے آپ تھوڑا کرتے بھی ہیں، لیکن ہم وہ ارادہ کرنے میں ہی ہم ڈر جاتے ہیں، ہم نیت کرنا ہی نہیں چاہتے، اسی میں ہم فرسٹ اسٹیپ پہ ہی ڈر جاتے ہیں۔ تو اچھے اچھے ارادے کریں، اچھی اچھی نیتیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ بہت ساری نیکی ہم سے کرائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر کون کون سی ان کی صفات بتائی گئی ہے آیت 10 میں، کہ وہ نگرانی کرتے ہیں، نگہبان ہیں، وہ محترم ہے، کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جانتے ہیں، ما جو کچھ تفعلون تم کرتے ہو، وہ فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قدرت دی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز وہ لکھ رہے ہیں، ہر بات کو، ہر فعل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز وہ لکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں یعنی انسان کو ایک آگاہ بھی کیا گیا ہے، وارن بھی کیا گیا ہے کہ ذرا ہر عمل سے پہلے، ہر بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں ہے، یعنی سوچ سمجھ کر کام کریں، کیونکہ وہ تو بالکل بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں ہم نے کچھ کیا، یہاں ہم نے کچھ کہا، فوراً سے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، فوراً سے اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ تو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، ہم پہلے کر گزرتے ہیں، پہلے ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم سوچنے بیٹھتے ہیں کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو ایک عقل مند انسان، ایک مومن انسان بولنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، سوچ لیتا ہے کہ صحیح ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ فرشتے تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ان کی اور ایک صفت کیا بتائی گئی کہ وہ لکھتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دی ہے۔ تو یہاں ان آیات میں ہم نے دیکھا، جیسے اسپیشلی آیت نمبر 9 میں، کہ وہ یعنی یوم الدین کو، جزا و سزا کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ تو واقعی یہ ایک اسلام میں ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ کانسیپٹ جزا و سزا کے دن کا انسان کا مضبوط ہو جائے تو پھر کبھی وہ نافرمانی نہ کرے، کیونکہ جتنا زیادہ آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہی انسان نافرمانیوں کے کاموں سے بچتا رہے گا۔
حدیث میں ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1659 میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، بڑے غصے میں تھے اور غلام کو مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز بھی دی کہ یا ابو مسعود، یا ابو مسعود، لیکن وہ اس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے آواز بھی نہیں پہچانی اور اپنے غلام کو مارے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تم کو اس غلام کے اوپر قدرت حاصل ہے۔ اب دیکھیں، بس اتنا سننا ہی تھا کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ کوڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا جس سے وہ مار رہے تھے، اور کہا کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہیں کرتے تو آگ تمہیں جھلسا دیتی۔ تو ذرا ہم بھی غور کریں اس حدیث پر، وہ کیا چیز تھی جو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام کو آزاد کرنے پر، یعنی انہوں نے اپنے غلام کو تک آزاد کر دیا؟ کیا چیز تھی؟ آخرت کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یوم جزا کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر تھا، آخرت کا عقیدہ، اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنے غلام کو تک آزاد کر دیا۔ اور ہم بھی دیکھیں، اگر ہمیں تھوڑی سی کسی کے اوپر اختیار دیا جاتا ہے، تھوڑا سا کسی پہ کنٹرول دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کتنا دبا کے رکھتے ہیں، کتنا اس کو دھمکا کے رکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے گھر میں ہیں یا ہم جاب میں ہیں، جہاں کہیں بھی اگر تھوڑے سے پاورز یا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں، تو اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے جتنا کہ تم کو اس غلام کے اوپر قدرت حاصل ہے۔ تو واقعی آخرت کا ڈر، آخرت پہ جو ایمان ہے انسان کو واقعی سیدھا رکھتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں کو بھی چیک کریں کہ اگر ہم نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں، اگر ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارا آخرت پہ ایمان کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ آج کی آیات میں ہم نے دیکھا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی قیامت والے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں، تو ہم ایسے اعمال نہ لے کے جائیں جس سے رب یعنی ناراض ہو۔ وہ دن جزا و سزا کا دن ہے، اور اس کی تیاری ہمیں اس دنیا میں یہیں سے رہتے ہوئے ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم آخرت پر پکا سچا ایمان لے آئے، واقعی یہ ڈر، یہ خوف ہمیں گناہوں سے بھی روکے رکھے۔ الحمدللہ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون